أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ آپ کیسی ہیں وبرکاتہ۔ راجی؟ کیف حالکن یا اخوات؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ حال بخیر۔ الحمدللہ حال بخیر۔ الحمدللہ۔ اور الحمدللہ جو میرا حال پوچھا ہے سب کے لیے اور سب کی دعاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہوں۔ اچھا جی چلیں، ہم انشاءاللہ کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک ہماری کلاسز نہیں ہو سکیں تو تھوڑا سا 1 ویک کا ڈیلے آ گیا، لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہم کور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کوئی دوڑ نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، آرام آرام سے اس کو ہم اپنی پیس پہ کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل، میرے ساتھ سسٹر نورین اکرم ہوتی ہیں، جو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی ریویژن کلاس میں، کبھی کلاس میں۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا QC2 بیچ نمبر 276 ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے کون سا پیج پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 2، یعنی ہم نے A اور B پڑھ لیا ہوا تھا، اور اب ہم اس کے باقی کے 2 اشارے پڑھیں گے، C اینڈ D۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کل ہم D پڑھیں گے، آج ہم C پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں اس کو باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے اس کے مقاصد جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں۔ QC2 کے مقاصد ہم نے کیا تھے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے مصحف سے ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو پہلا رب جو ہے یا فرسٹ 5 جو پیجز ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک سپارے کے اندر یا ایک جز کے اندر 20 پیجز ہوتے ہیں آلموسٹ، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے QC5 تک جو ہے یہ پیجز اس طرح سے کرنا ہے۔ QC1 میں تو آپ کو پتہ ہے ہم نے نماز کے ساتھ کیا الحمدللہ، پھر اس کے بعد ابھی ہم نے QC1 میں پھر کتنے پیجز پڑھیں گے؟ 1/4 کتنے بنتے ہیں بتائیں، جس کا میتھس اچھا ہے یا یادداشت اچھی ہے اس کو بھی یاد 5 رہتا پیج فائیو پڑھیں گے، ہے۔ ہاں 5 جی، پیج۔ ویری گڈ۔ تو پہلے 5 صفحات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے مقاصد اور کیا ہوں گے کہ ہمیں ہر سطر میں موجود 7 الفاظ جو ہے وہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس کورس ہم سیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اشاروں اور فکروں کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جو چیلنج ہوتا ہے، یا تو نئی وکیبلری ایک چیلنج ہوتا ہے یا گرامر ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے ابھی اشاروں اور فکروں کی مدد سے ہم معنی یاد رکھیں گے، اور TPI کے ذریعے ہم گرامر یاد کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ہر کلاس کے بعد جو ہے قرآن کو زندگی میں کیسا لے کے آیا جائے، وہ ہم ایک وہ سائیکل جو ہوتی ہے سرکل والی وہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اور QC2 کے اندر ہم اسپیشل چیز جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کمزور افعال جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں ٹوٹل کتنے افعال ہیں؟ کافی ڈھیر سارے ہیں، یاد ہے نا ہم لوگوں نے کتنے سارے کیے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ابھی ہم نے QC1 میں صحت مند افعال کیے تھے، لیکن اب جو ہم کرنے جا رہے تھے یا کر رہے ہیں وہ کون سے؟ کمزور افعال، یعنی کہ اگر 9000 جو ہیں ہمارے پاس صحت مند افعال ہیں، تو 9000 ہی ہمارے پاس کمزور افعال ہیں، تو اس کی امپورٹنس جو ہے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مائک کسی کا اوپن ہے میوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی سیکھنے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن میں ڈائلاگس بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کی بلکہ آیات بھی ہیں، اس میں بھی ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے رائٹ ہینڈ لے لینا ہے اپنا، اس طرح سے اس کو اپنی کھولنے کی پریکٹس کر لینی ہے، اگر نہیں ہوتا زبردستی انگلیاں پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے، پہلا صفحہ الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اس کے اندر کیا تھا؟ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ہم نے فرسٹ پیج پہ کر لی۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا؟ ہدایت کس کو پھر ملتی ہے؟ ہم نے ہدایت کی دعا کی تھی، ہدایت کس کو ملتی ہے؟
متقین کو ملتی ہے، پھر اس کے بعد متقین کی صفات ہم نے پڑھ لی تھی، پھر کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ کافرین، منافقین۔ اور یہ سارا جو بینر ہے چل رہا ہے، یہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مضمون ہمیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح پھر ہم مضمون پیچھے سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 5 پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک شارٹ سا تھا، اس طرح سے انگلیاں آپ نے کھول لینی ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ ہم اشارات دہرا بھی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پیج 1 پہ کیا پڑھا تھا؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے کہا تھا ابھی تک اگر کسی کو پیٹرن سمجھ نہیں آیا ہم کیسے پڑھیں، تو وہ کیا ہے، ہم ایک صفحہ جو ہے اس طرح، صفحہ نمبر 1 جو ہے اس میں اے، بی، سی اور ڈی، ایک انگلی پہ ڈی تک اشارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے اس کی شارٹ اشارے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دہرائیں اپنے پاس بھی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت دفعہ دہرایا کریں۔ اچھا جی، سیکنڈ والا اشارہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فسادی اور بے رخ ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں بے رخ نہیں، فسادی اور بے وقوف ہیں، اور کیا ہے؟ دو رخ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کو کریں گے؟ ایک دفعہ دہرا لیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار دہرایا کریں، اور اس کے شارٹ اشارے دیکھ لیں۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ ہے، کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک دفعہ اشارے ہو گئے آپ کے، الحمدللہ۔ اب ان آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعارف لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وہ دھوکہ دینے والی بات جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ منافقین کا ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا، منافقین کا ورڈ ڈائریکٹلی نہیں آ رہا، لیکن ہمیں تفاسیر وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ سائڈ پہ کہہ دیں، بلکہ کیا ہے، یہ قرآن جو ہے آج تک کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے جو ہے، یہ سب کے لیے کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ چلے جی اب فسادی اور بے وقوف، یعنی کہ منافقین کا ٹاپک سٹارٹ ہوا، ہم نے کہا تھا تقریباً اس کی 13 آیات، آلموسٹ 13 سے 14 آیات پہ منافقین کا ٹاپک چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب لاسٹ ٹائم ہم نے بات کر لی تھی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں، اور کیا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا؟ منافقین کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن دلوں میں ان کی کیا ہے؟ مرض ہے، اور شک کی بیماری اور خواہشات کی بیماری، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ آپ کو ورڈز لکھے ہوئے 1 2 لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ایک آیت میں کتنے نئے لفظ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اوسطاً تقریباً 2 نئے الفاظ ہر لائن میں مل رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو وکیبلری ہے وہ بہت آسان ہے، ہم لوگوں کی اردو زبان کی وجہ سے ہمیں اور بھی آسانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ریلیٹ کر کر کے وکیبلری کو بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ دیکھیں، جیسے تفسیدو فار ایگزامپل ایک نیا ورڈ ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اتنا نیا نہیں ہے، کیونکہ فساد اور اس سے ریلیٹ کر لیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اور بھی ساتھ ساتھ اس کو نا دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن کتنا آسان ہے، اس کے ساتھ ہی آپ سوچا کریں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایک لائن میں 7 الفاظ جو ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ اور شرح دیکھ لیتے ہیں، ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد یہ، چلیں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ دیکھتے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ
इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब कहा जाता है उनसे फसाद ना फैलाओ जमीन में, तो वो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताएं, इज़ा का कॉन्सेप्ट किस किस को याद है? हैंड रेस करें। कोई बताए एक, मुझे हैंड रेस करें पहले। जी, आवाज आ रही है ना? जी, सिस्टर आतिका बताएं, इज़ा से क्या होता है? कहाँ पढ़ा था हमने पहले? इज़ा जब। जब। और क्या होता है इससे? जी, और किसका हैंड रेज है? बताएं सिस्टर। मैं सिस्टर बताऊं? सहला बताएं। बाजी ये इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। शाबाश। और उसमें क्या हमने पढ़ा था? जब इज़ा आ जाते तो क्या हो जाए? जब उसके साथ माजी आ जाए तो मा एक माजी से मिनट, पहले एक आ जाए मिनट तो सिस्टर, सिस्टर सहला को बोलने दें। जी सिस्टर सहला बताएं। हजरत बाजी माजी के साथ आ जाए तो ये माजी को मुजारे का मानी दे देता है। इज़ा मतलब माजी से जी, पहले आ जाए तो इज़ा माजी जा से जब पहले। आए। जी, ठीक है। ठीक है, ये माजी से पहले ही आता है। ठीक है। और जब ये माजी से पहले आता है तो क्या होता है कि इसका जो तर्जुमा है वो प्रेजेंट में आ जाता है। ठीक है, जैसे इज़ा जा नसरुल्लाही, और जब आ जाए। ठीक है, अल्लाह की मदद। ठीक हो गया सिस्टर? और कौन सिस्टर? हमारा आप भी आई होप यही कह रही थी। ठीक है। और जब कहा जाता है, अब ये कीला कहाँ से निकला हुआ लग रहा है सिस्टर? हमारा आप बताएं चले। कीला कैसा लग, इसका क्या मतलब होगा? कहाँ से आपको क्या लग रहा है ये डिराइव हुआ? कॉला से। कौला से हुआ है। इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है, ये भी इंशाल्लाह अभी 2 मिनट तक देखते हैं क्या है। ठीक है। अब मजहूल याद है हमने सूरह उसमें पढ़ा था, सूरह इखलास के अंदर, लम यलिद वलम यूलद। याद है हमने वहां पे पढ़ा था, पैसिव वॉइस की एक बात की थी। ठीक है। तो ये कीला जो है ये मजहूल है या पैसिव वॉइस है, इंशाल्लाह इसका हम QC2 के एंड में इसका एक टॉपिक भी है, वो भी पढ़ेंगे। और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे वाले कोर्सेज में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो और जब कहा जाता है लाहुम, और ये एक याद रख लें बात, ये माजी ही, माजी मजहूल है। ठीक है। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इज़ा जा नसरुल्लाह जैसे बात हो रही थी ना, और जब आ जाए मदद। ठीक है। ये नहीं, आप इसका छोटा सा यहाँ पे अपने पास एक रूल बुक में लिख सकते हैं, इज़ा प्लस माजी। ठीक है। और इसका क्या होगा? फॉर्मूला बना लें एक छोटा सा, कि इसका प्रेजेंट के अंदर तर्जुमा आ जाएगा। ठीक है, या मुदारे में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कहा जाता है? लाहुम, उनसे, ला तुफसिदू। ठीक है। फसाद ना फैलाओ। ठीक है। फसाद से, तुफसिदू से आप किस तरह से उसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे हम फसाद भी उर्दू में बोलते हैं। और यहाँ पे आप लिख लें QC3। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ला तुफसिदू, ना फसाद फैलाओ फिल अर्दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना फिक्रे, जैसे ये लाइट ग्रीन कलर के जो हाईलाइटेड है ये सारे फिक्रे हैं। हमने जैसे एक वो याद किया था सबसे जो हम मशहूर बताते हैं इंशाल्लाह, उससे हमें याद रहता है कि अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक है। इसी तरह ला तुफसिदू फिल अर्द, इसमें हमें याद रहेगा कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये हमें तर्जुमा भी याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो क्या कहते हैं वो? कौलू, तो वो कहते हैं। अच्छा, एक ये देखें, यहाँ पे आप इसको कोट अनकोट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए, यानी कि और जब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिसाद मत फैलाओ जमीन में, तो क्या कहते हैं वो? यानी जो मुनाफिकीन है वो क्या कहते हैं? इन्नमा। इन्नमा आपको याद है कि उसी वन में हमने पढ़ा था कहीं पे? जी, बताएं। सिवाय इसके नहीं। नहीं, ये तो नहीं पढ़ा, बताएं क्या पढ़ा था? इन्नमल अमालु। बेशक जो जी, इन्नमल अमालु, ये सिस्टर साइमा ने बताया है। जी जी। माशाल्लाह, गुड। ठीक है, तो वो हदीस याद रख लें, इन्नमल अमालु। ठीक है। अब यहाँ पे इन्नमा का मतलब है बस, सिर्फ, ओनली। ठीक है, इससे आप याद कर लें, और इसके कोई टुकड़े नहीं बनाने आपने। ठीक है। इन्नमा बस, नहनु,
اور اس کا پورے کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ہم تو بس، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تو بس، جیسے وہ کیا حدیث تھی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف جو ہے نا، آپ اسے یاد رکھ لیں کہ تو بس اونلی، صرف یہی کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ، اگر آپ کوٹس کر لیں، انما نحنو مصلحون، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اصلاح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اصلاح مصلحون، اس کو آپ اس سے ریلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم نے یہاں پہ یاد یہ اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، قالو کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ جو کیا کہتے ہیں، دو رخے لوگ ہیں نا، جو فساد. ہاں. ہاں ایگزیکٹلی، جو فسادی ہیں، جو منافقین، بیسیکلی منافقین کی بات چل رہی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی آپ لوگ وہ دیکھیں کانٹیکسٹ کہ یہ آیات جو ہیں کب نازل ہوئی تھی، جب مدینہ میں جب گئے تھے تو شروع شروع میں یہ والی آیات نازل ہوئی تھیں، تب کیا تھے، منافقین جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے نہ تو اسلام لے کے آئے تھے، نہ انہوں نے اپنا، وہ ایکچولی دیکھ رہے تھے کہ کہاں پر ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، اگر تو مسلمان جو ہے وہ ونرز ہو جاتے ہیں اور سارے وہ پھیل جاتے ہیں تو ہمارا اس کے اندر بھی انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں یہاں سے فائدہ ہوگا تو ہم یہ لے لیں گے، اور ان کی دوستیاں کس سے تھیں؟ مشرکین مکہ سے بھی تھیں، اور یہودی اس وقت جو تھے ان کی اسپیشل جو ہے بات ہو رہی تھی نا، وہ کیا کرتے تھے، یہ سب مل کر آپس میں مسلمانوں میں جو ہے فساد ڈلوانا چاہتے تھے اور انتشار پھیلانا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح سپر پاور نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پھر جب انہیں کہا جاتا تھا کہ مت فساد پھیلاؤ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ یہ جو ہے یہ ہپوکریٹس تھے، وفادار بھی نہیں تھے کسی سے، اور صرف کیوں کیا کر رہے تھے، اپنے فائدے کا دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا پوائنٹ ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ کس چیز کو مانے گا؟ خواہشات پہ، یعنی کہ اللہ کے احکام کو نہیں مانے گا تو اپنی خواہشات پہ ہی عمل کرے گا، اور جو بھی اس کے نتیجے میں بگاڑ کا سبب بنے گا وہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی دوسرے کا خیال ہی نہ رکھے، جب مرضی اس کا حق مان لے، جو مرضی کرے، اپنی منمانی کرے اور اگنور کر دے سارے رولز اور ریگولیشنز، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ جتنا مرضی کہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یہ وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو آپ ایسے اس کی شرح کا پوائنٹ یہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بات یہ ہو رہی ہے کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ مت فساد پھیلاؤ اور مت اس طرح کرو، تو وہ الٹے دعوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہم نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ اب پرانے زمانے میں ہم چلے جائیں اور ہم سوچیں یہ تو منافقین کی بات ہو رہی تھی، بلکہ اگر یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سنوائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا چیک کرنا چاہیے، کیا ہم تو نہیں ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کون بات کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، اب یہ جو اللہ ہے نا، یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ وارننگ کے لیے یا تنبیہ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ انہم، بے شک وہ، اچھا آپ کو یاد ہوگا انہم جو ہے ہم نے انا کا ٹیبل بھی بنایا تھا، یاد ہے؟ جب ربو ہو وغیرہ کا بنایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ربو ہو ربو ہم، تو ہم لوگوں نے کہا تھا انا کا بھی پورا ٹیبل اٹیچ ضمائر کے ساتھ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انا ہو انا ہم وغیرہ، یہ اگر آپ نے نہیں پہلے بنایا تو آپ ایک دفعہ اس کو بنا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو یہ سارا بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جان لو بے شک وہ، اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، انا ہم کے ساتھ بھی وہ آ رہا ہے اور یہ ہم ایک الگ سے بھی آ رہا ہے، جب یہ اس طرح سے آتا ہے قرآن کا اسلوب ایسے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے یا ایمفیسس کے لیے ہی ہوتا ہے، بے شک وہ، اور اس کا اردو میں پھر ہم اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں وہی،
ٹھیک ہے، تو بے شک وہ وہی ہیں، کون ہیں؟ مفسدون، فساد مچانے والے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے جیسے ابھی آپ نے پیچھے یہ والی ورڈ پڑھے تھے نا، ایک منٹ ہے نا، ہم، لا تفسدو، یہ تو یہ سارا ایک ہی ٹیبل میں سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تفسدو کا معنی یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جیسے یاد ہو جائے گا، فساد مچانے والے کچھ اس طرح کر کے اس کا آپ ٹی پی آئی ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ QC 3 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ہاں، جان لو بے شک وہ وہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے۔ ولیکن، اب یہ جو لیکن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اسی طرح ہے لیکن، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں بھی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، جیسے لیکن ہوتا ہے ویسے ہی لیکن، ٹھیک ہو گیا؟ اور لیکن لا یشعرون، وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کا پڑھا تھا نا، فعل شاعرہ والا پڑھا تھا نا، کوئی تو جی بولے، باجی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں نے الحمدللہ یہ بھی ایک نیا ورڈ نہیں ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لا یشعرون، وہ، ٹھیک ہے، نہیں، اور یہ دیکھیں مضارع کی نفی کس سے ہو رہی ہے؟ لا سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لا یشعرون، نہیں وہ سمجھتے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ جیسے بہت ہی جو ہیں وہ ان کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جان لو، وارن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو، ٹھیک ہے، قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہاں کے لوگ جتنا مرضی کہہ لیں کہ ہم تو بڑے مہذب لوگ ہیں، لیکن جب تک قرآن اور سنت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ ایسے معاشرے میں فساد ہی ہوگا، ٹھیک ہوگا؟ اب یہ والی آیات کو دیکھ لیتے ہیں، ابھی تک یہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھیں جب علم آ جائے نا، علم، ہم QC 1 میں تو ہر سلائڈ پہ زیادہ کہتے تھے، تو لیکن ابھی آپ جہاں پہ یہ دیکھیں تو ایک دفعہ آپ چیک کر لیا کریں کہ آپ کو ساری ویکیبلری، ہر چیز، ترجمہ وغیرہ سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا چیک رکھا کریں۔ تو یہاں تک تو نہیں کسی کا کوئی سوال؟ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، یہ تو سیم ویسے ہی ہو گیا نا، پہلے بھی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے تھے، اور کہا جاتا ہے، اب دوبارہ سے اسی کے اوپر کنٹینیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ بالکل جڑ کر آتا ہے، ٹھیک ہے، کتابت میں اس میں جو اسٹینڈرڈ ڈسٹینس ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا، بالکل لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، تو اس کے ٹکڑے اگر آپ نے کرنے ہو تو یہ 1+1 ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لاہم، ان سے، آمینو، ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹیبل ہم نے کہاں پڑھنا ہے؟ QC 3 میں، ٹھیک ہے۔ آمینو، ایمان لاؤ، کما کا معنی ہم نے کیسے یاد رکھا تھا؟ کما صلیتا، ٹھیک ہے نا، ہم نے جیسے QC 1 میں پڑھا تھا، اس میں درود میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، اب کیا کہا جاتا ہے، یہاں سے آپ کوٹس لگا کے سمجھ سکتے ہیں، ایمان لاؤ جیسے آمن الناسو، اور لوگ، یہ اور بریکٹس میں لوگ ایمان لائے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو انؤمن کما، کیا ہم ایمان لائے جیسا ایمان لائے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو آمینو ہے، آمنہ ہے، اور یہ بتائیں یہ کیا ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس والے ورڈ کے؟ انؤمنو، 2۔ کیسے، کون کون سے؟ آ ہو گئی آ سوال حمزہ کے لیے ہے، آیا ہوا ہے، اور نو مینو۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پوائنٹ وہی ہے جیسے واو
اور یہ حمزہ، اور یہ استفہامیہ والا ہے نا، کوشچننگ حمزہ اور فا، یہ بالکل ورڈ کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یا انؤمنو ایک ہی ورڈ ہے، بلکہ اس کے دو ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، انؤمنو یہ کوشچننگ والا حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ بے شک کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے. اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ یہ کون سا والا لگ رہا ہے؟ ایکچولی یہ مدارے اس طرح نؤمنو، انشاءاللہ ٹیبل جب کسی تھرو میں تھری میں. جمع ٹھیک ہے، QC 3 میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم والی بات ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف والا اشارہ اور مدارے کا. تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے کما آمنا. آگے دیکھتا. ٹھیک ہے، آمن السفہاء، کون ایمان لائے؟ بے وقوف لوگ. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں یہ سفہاء کا ورڈ آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہے؟ سیکنڈ سپارے کا نام یاد ہے آپ کو؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ؟ سیقول السفہاء من ہاں، الناس. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ لوگوں اکثر سیکنڈ سپارہ جو ہے ذہن میں ہوتا ہے، یا سپاروں کی بگننگس اسپیشلی فرسٹ والے جو ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ان قریب کہیں گے بے وقوف. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سفہا کا مطلب آپ لوگ سمجھ لیجئے بے وقوف لوگ. ٹھیک ہے، اور اس کی ابھی ہم انشاءاللہ واحد بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بات کیا چل رہی ہے؟ تو یہاں سے اگر ہم کوٹس اینڈ کوٹس دوبارہ کر لیں، دیکھیں یہاں تک کر لیں. ٹھیک ہے، جب اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ جان لو، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ جان لو، انہم بے شک، وہی. اب یہاں پہ بھی وہی سیم اسلوب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم انا کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور ہم الگ سے بھی آ رہا ہے، تو یہ تاکید والی بات ہو گئی. بے شک وہی ہیں سفہاء، یعنی بے وقوف، ولیکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں. اب کیا بات کیا ہو رہی ہے؟ منافقین کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ جو صحابہ وغیرہ تھے، اور یا جتنے بھی نیک لوگ تھے جو ایمان لے کے آ رہے تھے، تو ان کو کہہ رہے ہیں بے وقوف. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز اپنے دین کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہر چیز چھوڑ دی تھی دنیا کی. کتنے بزنسز ان کے سیٹ تھے، اور ہر چیز ان لوگوں نے لیکن چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو وہ جو ہے منافقین، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنی ہر چیز، سیٹلڈ چیز، اپنی پالیٹکس اور ہر چیز چھوڑ کے تو ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں. ٹھیک ہے، تو حالانکہ اصل میں بے وقوف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جان لو، بے شک یہی بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کی کہ اصل بے وقوف کون ہے؟ جو منافقین ہیں، لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی اتنی سوچ ہی نہیں ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ دنیا کی جو چھوڑ دی ہے وہ بے وقوفی ہے، لیکن اصل میں کیا بات ہے کہ ان لوگوں نے تو آخرت کے لیے کرا ہے نا، جو صحابہ اور سارے جو لوگ ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ان کا جو مین وہ گول تھا نا، ایک تو دنیا ہی تھی، پھر جو ان کے پاس پیسہ تھا، پوزیشن، ساری چیزیں تھیں، اور دوسری کیا بات تھی؟ انہیں یقین بھی نہیں تھا نا کہ شک کی بیماری تھی. ٹھیک ہے، اور انہیں یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں ہے مسلمان جو ہیں کبھی اتنی ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے. تو وہ جو ہے اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے. جیسے کہتے ہیں نا، فرسٹ وی ول سی دین وی ول ٹرائی لیٹر. ٹھیک ہے، یعنی پہلے وہ دیکھ کے تو پھر اس کے بعد اگر انہیں یہاں فائدہ ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں گے، نہیں تو ان کے جو دوست ہیں مشرکین اور یہودی وغیرہ، وہ تو ان کے دوست ہیں ہی. ٹھیک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اصل میں یہ بے وقوف ہیں، اور ان کو اپنی جو حماقت ہے، یا انہوں نے جو دنیا
کی ترجیح دی ہے ان جان لیں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے دیکھ ہی لیا تھا انجام مسلمانوں کا کیا تھا اور ان کا اپنا کیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ایک دفعہ ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سن رکھو یا جان لو، کیا جان لو؟ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ آیت نمبر 13 کا بھی دیکھ لیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے لوگ، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سن رکھو، ٹھیک ہے، یہاں تک کوٹ اینڈ کوٹ، اور سن رکھو خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ جیسے ڈائلاگس کی صورت میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو جب ہم اپنی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں یہاں پہ قرآن سمجھنے میں بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں سوئچ ہو جاتا ہے، جو اسپیشلی شروع میں نہیں پتہ چلتا ہوتا تھا کہ کون کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ قرآن کے ساتھ ہم جتنا جڑتے ہیں نا تو انشاءاللہ اس کا اسلوب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے آ جاتے ہیں، الحمدللہ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں۔ اسباق کیا تھے؟ منافقین جو ہے فساد پھیلاتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافقین بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ دنیا کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے بتائیں جی منافقین کیوں بے وقوف ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیوں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی جگہ جو ہے دنیا کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اپنے لیے تھوڑی سی دعائیں دیکھ لیتے ہیں کیا دی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ بڑی پیاری سی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا، منافقت کی، کہ ہمارے اندر بھی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہو کیا؟ ایک منٹ، میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں یہ جو کیلا کے ساتھ جب ایزا آیا ہے تو اس نے اس کو وہ پریزنٹ میں بدل دیا ہے، تو آگے دیکھیں آگے قولو آ رہا، تو یہ ایزا کی وجہ سے وہ قولو بھی یہ پریزنٹ میں آ گیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل، ٹھیک ہے، گڈ، اچھا جی۔ کہاں گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دعا تھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے آسان سا پلان کیا بنانا ہے، انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو تبلیغ بھی کرنی ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ بہت بہت زیادہ آپ سمجھ لیں سخت آیات سمجھ لیں، اس کے اندر پہلے عذاب عظیم کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے کس چیز کی بات ہوئی؟ عذاب علیم کی بات ہوئی، اور اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ ہم لوگوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہدایت کی دعا کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہدایت کس کے لیے ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ کیا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے متقیوں کی صفات جو تھی نا وہ اپنے اندر لے کے آنے کی کوشش پوری کی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے برعکس دو لوگ کون سے ہیں، ایک کافرین ہے اور ایک منافقین ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کا انجام بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس کے یہ جو ہے ہم لوگوں نے پہلی آیات پڑھ کے یہ سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہم تو بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، بلکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کی روشنی میں بھی اپنے لیے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بے شک دعا کرنی ہے اور محاسبہ بھی اپنا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اور پھر وہ ایک اور چیز آپ لوگوں نے اکثر سورہ مطففین میں یا اکثر جگہ پہ آتی ہے، جیسے وہ لوگ جب لوگوں کو واقعات یا کچھ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی کہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں لوگوں کی، تو ایسا نہیں سوچنا ہم نے، ٹھیک ہے؟
اچھا جی، اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں. مصلحون جو ہے اس کی کیا جمع واحد ہے؟ مصلح. تو اگر مصلحون ہے تو اس کی کیا واحد ہوگی؟ کون سی اس پہ آئے گی حرکت؟ مصلحون. ہاں ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے مصلحون. اب یہاں پہ اس کی اینڈنگ چھوڑ دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں دونوں ٹائپس کی جمع آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مصلحون مصلحین، یعنی کہ آپ کے پاس یہ مصلحن مصلحن یا مصلحن تینوں ٹائپ کی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. المفسدون، مفسد، ٹھیک ہے، مفسد سے یاد رکھ لیں مفسدون اور مفسدین. تو یہاں پہ مفسدون ہے تو پھر اس کی کیا آئے گی؟ مفسدن. مفسدون. مفسدون. مفسدن. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اگر ال لگا ہوگا نا، اکثر آپ لوگوں کو اس طرح کا کنفیوزنگ سا اس طرح کا سوال آتا ہے، بتائیں جی المسلم ہے تو اس کی جمع میں ایک وہ لکھ دیں گے مسلمون. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ، اور ایک ہوگی المسلمون. ٹھیک ہے، تو ال والی واحد کی ال والی جمع لگانی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ہم نے ویسے QC1 میں بھی الحمدللہ بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد صفحا کی کیا آپ کی ہے واحد؟ صفیحہ یا صفیحن. ٹھیک ہو گیا، تو صفحا. اوکے. اب افعال دیکھ لیتے ہیں جو QC1 والے جیسے تھے، صحت مند والے، فتح، نصر، ضرب اور سمیع جیسے. تو یہ شعرہ کس پہ ہوگا؟ شعرہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ یشعرون سر اب ہاں یشعرو. اور یہ یشعرونا کہاں پہ آئے گا پھر ٹیبل میں؟ یشعرو آگے یشعرون یشعرونا. ٹھیک ہے، ینصرونا جیسے. ٹھیک ہے، تو فوراً ناصرہ کے جو اس کا مین ٹیبل ہوتا ہے نا وہ پہنچ جایا کریں. اور اس کے روٹ لیٹر بھی بتا دیں سسٹر. شین عین را. الحمدللہ. تو یہ صحت مند ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی چابیاں دیکھ لیتے ہیں. شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور. ٹھیک ہے، چلیے یشعر، اشعر، شاعر، مشہور، جی شعور. مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے بتائیں یعلمون یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ QC1 میں پڑھا تھا یہ ٹیبل. کیا تھا اس کا؟ بتائیں مجھے. ماضی کیا تھا؟ علامہ. عالمہ. نہیں، علامہ کچھ نہیں ہوتا. علیمہ. علیمہ. ٹھیک ہے، علیمہ باب یعلم. سین. سین باب سے تھا. اور یعلمونا کہاں سے پھر آیا ہے؟ علامہ. یعلمو یعلمون یعلمون. مضارع مضارع. ٹھیک ہے، مضارع. ٹھیک ہے، فوراً آپ لوگ جہاں بھی آئے نا ٹیبل، کوئی بھی شعر کہہ رہی ہوں کوئی بھی فعل آئے نا تو اس تک آپ لوگوں نے پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لینے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کون سے باب سے ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، پھر کون سا اس کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یعلم یعلمون ہمیں پتہ چل گیا. اور اس کے کیا روٹ لیٹر تھے؟ عین لام میم. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اچھا باش. اچھا جی، عالم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم اور علم. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اور کوئی بھی نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے، قالو، قالا کے چلے بتائیں یہ کون سے باب سے ہے؟ قالا نصارہ سے. نون سے. ویری گڈ. نصارہ سے کیا روٹ لیٹر اس کے ہیں؟ قاف واو لام. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ صحت مند ہے یا کمزور ہے؟ کمزور. کمزور ہے. ٹھیک ہے، اس کی چابیاں بتائیں جی. قال قال یقول قل قل قول قائل مقول مقول قول. قول. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا. اور اس کا کوڈ بھی آپ پورا ٹیبل آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، بس اس کا فرسٹ 2 ورڈز لکھیا کریں. ٹھیک ہے، یہ اس کا کوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتے ہیں. چلیں اس میں بس ایک ہی تھا. ویری گڈ. جو ابھی اس میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ ہم آگے QC3 میں کریں گے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا. 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں. کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، جی سسٹر عاتقہ. سسٹر آپ کی آواز نہیں آئی، کیا کہہ رہی ہیں؟
ہوتا ہے مجہول. بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پیسو وائس ابھی کے لیے یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا. اوکے. اچھا, کسی کا مائک اوپن ہے؟ مائک سسٹر شاکرہ مائک کو میوٹ رکھا کریں, آپ کا اکثر کھل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے آ جاتے ہیں, گرامر دیکھ لیتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو اس کے اندر فعل پڑھنا ہے وہ ہے دعا. اور یہ جو فرسٹ ہمیں یہاں پہ ورڈ نظر آتا ہے, یہ ماضی کا پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دعا میں انٹرسٹنگ چیز کیا آئے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے ہم کمزور حروف کی جو سٹوری ہوتی ہے اس کے پوائنٹس وہ دیکھ لیتے ہیں. کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں؟ اگر ماضی کے فرسٹ ورڈ کی بات کی جائے, واو یا الف, ٹھیک ہے. کیوں اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ کمزور آدمی جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر ویسی آوازیں نکالتا ہے, آ او ای, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فعل کون سا بن جاتا ہے؟ کمزور فعل بن جاتا ہے. جیسے وہب, وعد, قال وغیرہ, ٹھیک ہو گیا. اب تین امپورٹنٹ چیزیں اس کی کیا ہم نے یاد کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, کمزور فعل جو ہے انہی چار سٹائلز میں سے کسی ایک پر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں نئے کوئی یاد نہیں کرنے پڑیں گے. یا تو فتح, نصرہ, ضربہ یا سمیع, جیسے اسی پیٹرن میں سے کسی ایک پہ آئے گا, ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا, بیچارے تھک جاتے ہیں, ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے. اور یہ تبدیلیاں آتی کیوں ہیں؟ بولنے کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. اور حمزہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہے, لیکن وہ لاڈلا ہے, وہ کسی پہ بھی آ جاتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ماضی کے فرسٹ صیغے میں الف دیکھ لیں, جیسے قولا کے کیس میں تھا, ٹھیک ہے, تو سمجھ جائیں کہ یہ واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ روٹ لیٹرز اگر ہم نے دیکھنے ہوں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ان دونوں میں سے کوئی آئے گا. الف کبھی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا قولا میں تو قاف واو لام تھا, قوالا اصل میں تھا, لیکن بولنے کی آسانی کے لیے قولا آ گیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا زادہ, اس کے اندر کیا تھا کمزور حرف؟ زا اور یا اور دال, ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی ہم نے پڑھ لی تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح آج ہم باقی کا دیکھتے ہیں. چلیں جی, اس کا مجھے کوئی یہ سینٹینس بتا دے, ہینڈ ریز کرے اور یہ سینٹینس بتائے. جی, کوئی نئے لوگ بھی کریں ہینڈ ریز, سارے پارٹیسپیٹ کریں. جی سسٹر نجمہ آپ بتائیں گی. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا وعدہ, ہوں بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قال زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا, دعا ہدا, ٹھیک ہے. اچھا شاباش. تو اس کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہبا وعدہ, ٹھیک ہے. وہبا کس جیسا تھا؟ فتح جیسا. وعدہ ضربہ جیسا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا, قولا زیادہ, ٹھیک ہے. قولا کا کیا تھا مین باب؟ نصر. زیادہ کا کیا تھا؟ ضربہ, ٹھیک ہے. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا اور ہدا, ٹھیک ہے. تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ٹیبل کے اندر آ رہے ہیں نا آپ کے, اس کو آپ ریفرنس ٹیبلز رکھ لیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے جیسے ایڈ کر لیا تھا اپنے پاس, آپ کرتے جائیں بے شک اسی طرح ٹیبل بنا کے. وہابہ جیسا کیا تھا؟ وداع تھا, ٹھیک ہے. اور کیا تھا؟ وعدہ جیسا کیا تھا؟ وجدہ تھا, ٹھیک ہے. قولا جیسا کون سا تھا؟ کانا تھا, قوما تھا, اور کون سے تھے؟ ہم نے کافی سارے اس پہ کیے تھے, بتائیں. قادہ ہاں قادہ قادہ تھا, شاباش, ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ پلس کرتے جائیں, بلکہ پورے پورے ٹیبلز بناتے جائیں, ٹھیک ہے. اپنی پوری ایک بک بنائیں, اس کے اندر بناتے جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر زیادہ کے اندر کون سا تھا؟ جا تھا, اور کون سا کیا تھا اس میں؟ ٹھیک ہے, سوچ کے بتائیں مجھے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ابھی ہم دعا کا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پلیسمنٹ ہم نے کہا تھا بہت ضروری ہے دیکھنا, ٹھیک ہے. جیسے پچھلے ادھر دیکھیں, یہاں پہ وہابہ میں اور وعدہ میں کمزور حرف کا آ رہا تھا, شروع میں آ رہا تھا,
ٹھیک ہے، قولا اور زادہ میں بیچ میں آ رہا ہے، اور ادھر دعا میں جو ہے اینڈ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے، زیادہ چینجز جو ہوتے ہیں نا بیچ میں، اگر کمزور حرف آ جائے یا اینڈ پہ آ جائے، بہت سارے چینجز آتے ہیں، نارمل سے زیادہ چینجز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شروع میں آئے گا تو اتنے ڈھیر سارے چینجز نہیں آتے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے ہمیں ہضم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا۔ اب یہاں پہ کہاں آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے پکارا یا اس نے دعا کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہنالک دعا زکریا ربہ، ٹھیک ہے، یہ اس کا ریفرنس فریز آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پکارا زکریا نے اپنے رب کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا ماضی دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی کی پہلی چابی، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے یاد ہے نا کہ یہ ہماری خزانے کی چابی تھی۔ اچھا جی، اس کا دیکھ لیتے ہیں، دعا اس نے پکارا، دعو۔ اب یہاں بہت ایک امپورٹنٹ چیز یاد کر لیں، رول لکھ لیں اپنے پاس، جب بھی جیسے بھی میں بات کری تھی اینڈ کے اندر جب آ رہا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ چینجز کچھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا عربی زبان ساؤنڈز کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کے پاس یہاں پہ دعا آ رہا ہے نا، یہ اس طرح کی ساؤنڈ آ رہی ہے الف والی، ٹھیک ہے، تو کیا اس کا ہم جب جمع بنائیں گے نا تو دعو بنے گا، دعو نہیں بنے گا اب، ٹھیک ہے۔ جیسے نصرہ سے نصرو ہوتا تھا نا، یہاں پہ ویسا نہیں ہے، دعا دعو، ٹھیک ہے۔ تو الف باجی پھر دوہرا دیں بات کہ اچھا الف اینڈ پہ آئے گا تو جی، کوئی بھی کمزور حرف آ رہا ہوگا نا اینڈ پہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایکچولی الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے، آپ کو ماضی میں الف نظر آ رہا ہے، ساؤنڈ آپ کو الف والی آ رہی ہے، بتائیں، دعا الف کی آ رہی ہے، جی باجی۔ ٹھیک ہے۔ تو الف والی ساؤنڈ آ گئی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے، آپ یاد رکھ لیں، اس کا جو ماضی ہوگا نا جمع ہوگا وہ بھی اس طرح کی ساؤنڈ والا ہوگا، دعو، دعا دعو، دعا دعو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو لکھ کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دعو والی نہیں آئے گی، جیسے نصارہ سے نصرو بن رہا تھا نا، یہاں پہ دیکھیں، نصارہ سے نصرو، پہلے ایسے بنتا تھا نا، ہم واو لگاتے ہوتے تھے، کفرا سے کفرو، اور قولا سے قالو، لیکن یہاں پہ دعا سے دعو بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ سمجھ لیں واو لین آ گیا ہے، دعو ایسی ساؤنڈ آئے گی، ٹھیک ہو گیا دعا۔ اچھا انشاءاللہ ہم اور بھی ٹیبلز پڑھیں گے نا، پھر آپ اور اس کو کمپیئر کیے گا، پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دعا دعو، اب جہاں یہاں چینج ہو گیا تو اس کا مطلب ہے باقی سارے چینج آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ دعا دعو دعوتا، ٹھیک ہے، اب دعوتا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، دعوتا دعوتو دعوتم دعونا، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، ٹھیک ہے۔ اس کو اور دہراتے ہیں ابھی، عربی بول چال کر لیتے ہیں۔ حل دعا، اگر میں کہوں تو کیا جواب ہوگا؟ نعم دعا، جی ہاں اس نے نعم پکارا۔ دعا، ہاں، حل دعو کیا ان سب نے پکارا؟ نعم دعو، نعم دعا، نعم دعو، جی ہاں ان سب نے پکارا، ٹھیک ہے۔ حل دعوتا کیا آپ نے پکارا؟ نعم 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 دعوتو، دعوتو، جی ہاں میں نے پکارا۔ حل دعوتم کیا تم سب نے پکارا؟ نعم نعم دعونا. دعونا، جی ہاں ہم سب نے پکارا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پہ ایڈ کر لیا، کس کو پکارا وہ بھی ایڈ کر لیا ہے۔ حل دعا اللہ کیا اس نے پکارا اللہ کو؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم نعم دعا دعا اللہ، اللہ، حل دعا اللہ، تو یہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ نعم دعا نعم اللہ، دعا اللہ، ہاں، حل دعوت اللہ کیا آپ نے پکارا اللہ کو؟ نعم دعوت نعم اللہ، نعم دعوت اللہ، حل میں نے دعوتم اللہ، اور اس کا کیا ہوگا؟ نعم دعونا. نعم نعم دعوتنا اللہ، جی۔ اچھا مجھے بتائیں، اب یہاں پہ یہ جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ کیا غلطی سے لکھی گئی ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہے پیش؟ اصل میں تو یہ ایسے ہے، اصل یہ میں جمع تو مولین پہ نا یہ ضمہ لگنے کا قاعدہ ہے، یہ تجوید کا ایک رول ہے۔ جی بالکل، ملانے کے لیے یہاں پہ دوما لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا پیش لگ گیا ہے، تو یہ غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ایسے تھا، یہ ساکن تھا نا، لیکن ساکن جب اکٹھے آ جاتے ہیں نا تو پھر ان میں کوئی نہ کوئی حرکت لگانی پڑتی ہے، تو یہ اس کا ایک رول ہے،
ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا اور یہاں پہ یہ تو ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ دعوتم اللہ، یہ بھی ساکن تھا. جی سسٹر ثنا. میم یہ اس میں آپ نے مؤنث کا نہیں بتایا کہ مؤنث کیا بنے گا اس کا ہولڈ اسٹیبلٹی یور میں. ہارسز سسٹر، صبر کریں اوکے ٹھیک ہے. اوکے اوکے ابھی اوکے ابھی ابھی لیسن باقی ہے میرے دوست، ابھی نہیں ختم ہوا. جی 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 ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے، تو آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون سے کس باب میں جا رہا ہے نا یہ. ٹھیک ہے، تو فتح یفتح جیسا بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتا چلا، عربیوں نے ہمیں بتا دیا دعا یدعو ہے. ٹھیک ہے، تو کس جیسا ہے؟ دعا یدعو ناصرہ جیسا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو باقی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب اس کا دیکھ لیتے ہیں یدعو. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے، چلو میں بتاتی ہوں. ابھی پورا ٹیبل آئے گا نا تب. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک تو یہ بات کہ جو چینجز ماضی میں ہم بات کر رہے تھے نا، وہ صرف ماضی میں چلیں گے. ٹھیک ہے، جب مضارع آئے گا تو پھر مضارع میں جو اوپر والے میں چینج ہوا ہے وہ سارا آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کوئی ایسا چینج نہیں ہوا، لیکن آپ کو یہ اس کی شیپ تھوڑی سی ڈفرینٹ لگ رہی ہے. لیکن آپ نے اس کو جمع والی واو نہیں سمجھ لینا جیسے یہاں پہ ہے، اور اس کے اینڈ میں الف نہیں آنا. ٹھیک ہے، لکھنا اس کو اسی طرح. ایک آدھ دفعہ آپ لکھیں گے آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس جیسے اور ٹیبلز بھی ہیں انشاءاللہ، وہ دیکھیں گے نا خود سے، آپ پورے پورے بنائیں گے تو آپ کو جو ہے پریکٹس میں آ جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ؟ یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو. اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں آپ کو ایک مضارع آ جائے نا، یہ بھی لکھنا آ جائے گا، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، کیونکہ سیم حرکات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جیسا ہی لکھا جاتا ہے. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. عربی بول چال. حل یدعو، بتائیں کیا وہ نعم پکار؟ يدعو. حل نعم يدعو. یدعونا. نعم يدعون. ٹھیک ہے، یعنی کہ تھرڈ پرسن کا جواب واحد کا واحد سے، جمع کا جمع سے، ہمیں پتہ ہے. اب تدعو کی بات آ گئی. حل تدعو، کیا آپ پکارتے ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم أدعو. ہاں، أدعو. ویری گڈ. حل تدعونا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ نعم ندعو. شاباش. اب امر بنانے کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا یدعو. تو اب یہاں پہ کیونکہ حکم جو ہے، امر جو ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، تو ہم اس کا تدعو والا لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کریں گے؟ اور پہلے ہی ساکن تھا تو اس کا مطلب کچھ تو کرنا پڑے گا. تو بیچارہ جب حکم آیا تو کیا ہوا؟ کمزور حرف کو بھی ہم نے گرا دیا. تو اب مجھے بتائیں یہ پڑھا جا رہا ہے؟ یہ پڑھا جا رہا نہیں ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ادھر کچھ اور لگانا پڑے گا. نصارہ کے اندر کیا آتا ہے؟ نصارہ انصر ینصرو انصر. ٹھیک ہے، باقی سب میں کیا آتا تھا؟ فتح یفتح افتح، تینوں میں کسرہ آتی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ ان تینوں میں اسما، افتح اور ادرب. ٹھیک ہے، لیکن ناصرہ میں انصر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ناصرہ والا یہ ہے، ہنٹ بھی مل گیا ہم لوگوں کو. تو یہاں پہ اس کے اوپر آپ نے جیسے انصر تھا اسی طرح ادعو. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے بنے گا. ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہمارا جو ہے امر بھی بن گیا. ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو. ٹھیک ہے، ادعو پکار، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. اس کو صحیح پروناؤنس کیے گا تاکہ لکھتے وقت بھی گڑبڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے، اس کو لمبا جتنا کرنا ہے اس کو کیے گا جمع، تاکہ آپ لوگوں کے یہ واولف مس نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی. اچھا جی، اگر میں آپ کو حکم دے رہی ہوں ادعو، تو کیا کہیں گے آپ؟ کہاں سے جواب دیتے ہیں اس کا؟ امر کا جواب کدھر سے دیتے ہیں؟ ماضی سے یا مضارع سے؟ مضارع سے. مضارع سے. تو دار. کیا کہیں گے آپ؟ ادعو. ٹھیک ہے، ادعو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اور دھیان رکھنا. ادعو تو کیا کہیں گے آپ؟ ندعو. ٹھیک ہے، ہم ندعو. سب الحمدللہ. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں پکارو کس کو؟ اللہ کو. تو کیا کہیں گی؟
यहाँ पे अदुल्लाह। हाँ, अदऊ वल्लाह, अदऊ वल्लाह। वल्लाह, ठीक है, यहाँ पे फतह की हरकत आएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है उदउल्लाह, तो इसमें क्या आ जाएगा, नदउ अल्लाह। नदउ अल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं मना कर रही हूँ आपको, ला तदउ, तो क्या कहेंगे आप, ला, ला यादिउ। ला अदू, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखें, है तो दोनों में ला, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? जी, पता है आपको? कोई मदद। कोई कोई सीनियर सिस्टर बैठी हैं? एक्सक्लेमेशन का। नहीं, सिस्टर ना, बाजी ये ये पहले में नहीं है, मतलब मना कर रहे हैं, हाँ, वेरी गुड, ठीक और है। दूसरा ये है कि मैं नहीं कर रहा, मतलब हाँ, वो नफी है। ठीक है, इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ये मना करने वाला, इसको लाए नाहिया कहते हैं, ठीक है। अभी आपने नहीं याद रखना, ना रखें, लेकिन सुन लें, लाए नाहिया, ठीक है। यहाँ पे क्या मना आ रहा है, स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ सिंपल निगेशन है। वो आपको कह रहे हैं मत पुकार, तो आप क्या कह रहे हैं, अच्छा नहीं पुकारता मैं, ठीक है, ये निगेशन है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ये लाए नाफिया इसको कहते हैं, इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए सिस्टर सहला, आपका वाटर कूलर बाहर पड़ा हुआ ले लिएगा। ठीक है, चलिए जी, आ जाए। थैंक यू। ठीक है, ला तदऊ, मत पुकारो तुम सब, तो क्या कहेंगे, ला नदू, अच्छा नहीं पुकारते हम, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऐड कर लिए, ला तदऊ गैर अल्लाही, कह रहे मत पुकार अल्लाह के अलावा किसी को, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ला अदू गैर अल्लाही। अच्छा, ये इसके अंदर ये स्पेलिंग, ठीक है, ला तदऊ गैर अल्लाही, तुम सब मत पुकारो, तो क्या कहेंगे हम, ला नदऊ गैर अल्लाही, ठीक है। चलिए जी, बाकी का टेबल करते हैं। दाइन, पुकारने वाला, मदउवन, ठीक है, जिसको पुकारा गया, और इसके दो मस्तर यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, एक से ज्यादा मस्तर भी हो सकता है, दुआउन और दावतुन, ठीक है। कौन कौन से हैं, दुआउन और दावतुन। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, इसकी शेप जो है ना, ये कैसी आ रही है। तो बात अभी हुई थी ना कि जिसके आखिर में कमजोर हर्फ आएगा, यानी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या कमजोर हर्फ है, इसके क्या लेटर्स हैं, दाल, आइन और वाओ। वाव, ठीक है। ये इसके कमजोर, ये इसके हरूफ मादा है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट करना है, जब भी आपके पास एंड में वाव या आ जाएगी, ठीक है, तो उसका जो इसम फाइल होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा, ठीक है, दा इन, ठीक है। तो इन वाली जैसे, अच्छा, शुरू में आपको याद है फर्स्ट लेसन में हमने एक जमा पढ़ी थी, उस पे किसी ने पूछा था, मुत्तकिन, याद है आपको, मुत्तकिन, वो भी एक्चुअली जी मुत्त, बाजी। कैसे लिखते हैं, हाँ, मुत्तकिन, ठीक है। तो वहां पे क्या था, वहां पे भी दो जेरें आ रही थी, याद है ना। तो वो भी, उसका भी टेबल इंशाल्लाह QC3 में पढ़ेंगे, उसमें भी आप समझ लें, जब ऐसे ही आप देख लें तो समझ लें कि उसके एंड में कोई कमजोर हर्फ था जिसकी वजह से कोई चेंजेस आए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ये रूल। यानी कि बाजी आप ये कह रही हैं कि जब वो आखिर में कमजोर वो या आएगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी ड्रॉप भी हो, हाँ, अ, ये समझ लें, ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये क्या था, ये देखें, दा इसका इविन, दा दा इवुन था ना, इवुन, दा इवुन, हाँ। फाइलुन के पैटर्न पे ले जाएं आप, एक जी, सेकंड दा के इवुन। पेन को, एक मिनट है, दाइवुन, ठीक है। जी। और असल में क्या था, ये हम फाइलुन के पैटर्न पे बनाते हैं ना, जी। ठीक है, जैसे नासिरुन, काइलुन, जी। और क्या होते हैं, फातिहुन। तो ये सारे फाइलुन के वजन पे थे, जब हमने इसको इसमें डालेंगे ना, दाइवुन, तो कमजोर हर्फ के ऊपर जो हरकत होती है ना, वो भारी होती है, ठीक है। तो जी। उससे क्या होता है, फिर हम लोग उसको इस तरह से बना देते होते हैं, ठीक है, वो ड्रॉप हो जाता है। अगर किसी को समझ आ गई इस बात की तो ठीक है, वरना कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि ये असल में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रख लेना है, दा इन, ठीक है। यानी कि बाजी जो इसम मफूल है उसमें वो रही है।
اور ہاں فائل میں گر بالکل، گئی ہے. اس بالکل یہ واو دیکھیں. واو گراتے ہیں اور وہ کثرت آ جائے گی اس پہ. ہاں جی بالکل، وہ اس کی جگہ آپ سمجھ لیں وہ پیچھے شفٹ ہو گئی حرکت یا کسی وجہ سے. ٹھیک ہے. مفعول کا اگر یہ فارمولا دیکھیں، مفعول اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے نا، منصور، مفعول، مفتوح، مسموع. جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اس کے روٹ لیٹر ڈال لیں. ٹھیک ہے. روٹ لیٹر دال عین واو تھے تو کیا بن گیا؟ مدعو. مد مفعول کی جگہ فا عین لام کی جگہ آپ نے یہ رکھ لیں، یہاں پہ رکھیں مد دال. ہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ سارے رکھ لیں، یہ عین ہی رہے گا اور یہاں پہ واو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس پہ شد اس لیے آ گئی کیونکہ اس کے اپنے روٹ لیٹر میں بھی واو تھی. ٹھیک ہے. مفعول والی واو بھی تھی تو یہ دو واو اکٹھی ہو گئی تو اس کے اوپر شد آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم رٹے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری تسلی کے لیے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ہمیں ٹیبل آپ نے دیکھ لیا کہ قولا کا ٹیبل جب ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہو گیا تو اب اس جیسے جتنے ٹیبل ہیں وہ ہم آنکھیں بند کر کے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مصدر ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، وہ یاد کرنا. ٹھیک ہے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی یاد رکھنے کی بات تھی یہ دا ان جو ہے جب بھی ہمارے کمزور لیٹر سب سے اینڈ پہ آ جائے گا تو اس طرح کے آپ کے بنا کریں گے. اچھا جی. اور بھی اس طرح کی ایگزامپلس دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو پورے ٹیبل کو، اچھا یہاں پہ یہ بھی ایک مزے کی ایکسرسائز ہے. حل انت داعن. اچھا یہ داعن کیا ہوتا ہے؟ داعی جیسے ہم اردو میں نہیں کرنے کہتے. والا. ہاں دعوت دینا. پکارنے. ہاں یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں داعی، دین کا داعی. ٹھیک ہے. دین کی پکارنے والا وغیرہ. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو دعوت میں کیا کیا جاتا ہے؟ مدعو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، مدعو میں تو مدعو کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ دعوتن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. حل انت داعن، کیا آپ پکارنے والے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ انتا کا جواب انا سے. نعم انا انا. داعٍ. ہاں. اور یہ اس طرح داعن. کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہم اگر جمع بنا لیں گے تو داعون جیسے مسلمون تھا نا، اسی طرح مسلمونہ تھی تو داعونا اس کی اس طرح کر کے جمع بن جائے گی. حل انتم داعونا، کیا آپ سب پکارنے والے ہیں؟ نعم نحنو داعون. ٹھیک ہے. داعون. چلیں جی. یہ ٹیبل دو تین لوگ ہینڈ ریز کر لیں اور تین لوگ یہ ٹیبل پڑھ لیں. جی. سسٹر نجمہ پڑھیں گی، سسٹر فہمیدہ پڑھیں گی مدارے، اور سسٹر عاتقہ پڑھیں گی باقی کا ٹیبل. چلیں سٹارٹ کریں سسٹر نجمہ. دعا اس نے پکارا. دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعوت یا دعوت. ٹھیک ہے. اس کو بھی دیکھتے ہیں. آگے جی سسٹر فہمیدہ. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعون، تدعو، ادعو، تدعون، ندعو، ہی تدعو. سسٹر عاتقہ. ادعو پکار. ادعو پکارو. لا تدعو مت پکار. لا تدعو مت پکارو. اسم فاعل داعن پکارنے والا. مدعوون جس کو پکارا جائے. مصدر دعاؤن پکارنا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز، اب بالکل آپ کے بولنے میں پتہ نہیں چل رہا ادعو اور آپ نے مد بنائی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بولنے والے کو پتہ چلا آپ سنگل کی بات کریے، جمع کی کریے. ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو. تو یہ اگر آپ اس طرح بولنے میں بھی خیال نہیں نہ رکھیں گے تو پھر آپ لکھتے ہوئے بھی یہ غلطی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو سسٹر نجمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک دفعہ کوئی پورا ٹیبل جلدی سے سپیڈ میں پڑھتے وداؤٹ ترجمہ. کون پڑھے گا؟ سپیڈ چیلنج. اچھا جی سسٹر سائمہ پڑھیں گی. چلیں آ جائیں. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا. يدعو يدعونا. تدعو أدعو تدعونا. ندعو تدعو. ادعو ادعو. لا تدعو لا تدعو. داع مدعو. دعاء دعوت. الحمد للہ جزاک اللہ. اچھا یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں، مونس بنانے کا طریقہ تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے. اینڈ میں
ہمیں مل رہا تھا الف آ رہا تھا، ٹھیک ہے، الف کو ڈراپ کریں اور صرف دال عین اور تا لگائیں، ٹھیک ہے، دعت، اس کو یاد رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے بننا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جیسے 6 چابیاں اگر اس کی دیکھیں، دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعون اور دعاؤن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایکسٹرا یہ چیزیں لکھی ہوئی نا انفارمیشن، ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اس کی دعو نہیں بننی بلکہ دعو بننی تھی، اور مونس میں الف نہیں آ رہا، دعت ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد داعن، اصل میں اس کا جو جمع ہوگی کیا ہوگی، داعونا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ لینی ہے۔ اور باقی ٹھیک ہے، اس کے ہم لوگوں نے دیکھ لیا باب کون سا ہے اس کا، حروف مادہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، دال عین اور واو، باب نصرہ، اور کوڈ کیا ہے، دال عین، اس کو آپ اس طرح کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی سسٹر سائمہ؟ جی ایکچولی سسٹر، یہ تو ویسے دائن کا دائینہ ہوتا ہے نا، لیکن نہیں، ادھر یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ دائن کی دا دائینہ انہوں نے. نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو جو سٹوری سنائی تھی نا، ایکچولی ہاں اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اینڈ میں جو واو تھا وہ ڈراپ ہو گیا، تو ایکچولی یہ پیش والا مسلم ان جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پھر بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹائپ کی ہم آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو کنفیوز زیادہ نہیں کرنا، اس لیے ابھی اتنا ہی سمجھ لیں۔ جی سسٹر ثنا، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم یہ جو ابھی آپ نے یہ جو ابھی آپ نے جمع بنائی تھی، تو اس میں ہم، ہم نے داؤن جو ہے وہ پڑھا ہے، تو کیا ہم اس میں جو دا 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 ایون جو ہمارا جو اوریجنل تھا اس میں چینج کر کے اگر ہم کیا اس کی جیسے دائینہ اور داؤنا نہیں، ہوتا ہے وہ وہ ہم بھی، نے چینجز نہیں یا کرنے صرف ایک سسٹر، ہی جگہ؟ نہیں، وہ ہم نے چینجز اچھا نہیں کرنے، ٹھیک ہے، وہ زبان میں چینجز ہو چکے ہیں، تو اب آپ نے اس پہ نہیں جانا، وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ صرف اس کا صرف ایک ہی جمع ہو سکتا ہے جو کہ داؤنا ہے ابھی فی بس؟ الحال یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، باقی چلو اس ٹھیک کے ہے، ہوتی ہیں، باقی ٹائپس بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں ٹھیک گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آگے جا کے بھی ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل میں خود جان کے آپ کو کھول کے نہیں بتا رہی، اور پریشان نہ ہو آپ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ایسے یاد رکھ لیں۔ اچھا جی، عربی بنا لیں، بس اس نے پکارا، بس کے لیے کیا ہے، فا یوز کر لیتے ہیں، اس نے پکارا، فا، کون سا ہے یہ؟ دعا، ہاں مجھے دا بتائیں، ماضی آئے گا مضارع ہے یہ؟ ماضی، ماضی، ٹھیک ہے، اور دعا کا ہی ہوگا ظاہر ہے، اور اپنے دعا رب ربہ، کو، ہاں ٹھیک ربہ، ہے، ربو، ربو ربہ، نہیں آئے گا، کیا آئے گا، سوچے سسٹر فہمیدہ؟ ربو، ہاں جی، رب ٹھیک ہے، دعا، فدعا کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی لکھنا ہے نا، ہاں، فدعا فدا رب، ہاں، فدعا ربا ربہ، ٹھیک ہے، اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اچھا جی، یہ بھی آیت کا ہی ٹکڑا ہے، ادعو ربکم تضرعا، پکارو، ہاں یہ ادعو پکارو ادعو اپنے رب پکارو، کو گڑ گڑ گڑاتے گڑا ہوئے، کے، ٹھیک ہے، حل تدعو ربک، عربی میں نام ہاں نہ میں دو جمع، ربک، کیا ربو، آپ پکارتے رب، ہیں اپنے رب کو؟ ربنا، رب ربنا نام نہیں نہ آئے گا دو نا، ربنا، وہ دیکھیں یہ ہاں کیا آئے تدعو ہے، گا؟ تدعو جمع، یہی میں آپ کو کہتی یہ کنفیوز نہیں ادعو، ہونا، یہ واحد ہی ہے، ادعو آئے گا، ٹھیک ہے، آئے ہاں تدعو، ادو ربی، ہاں، ادعو، تدعو، ادعو، پھر ربی، ادعو ربی، ربی. ہاں، ویری گڈ۔ چلیں جی، طلاق، اس کا ٹیبل جلدی سے بنا لیتے ہیں، کون بنائے گا؟ ہینڈ ابھی ریز کریں، میں سناؤں؟ سسٹر سہلا نے، چلیں کریں، آپ کریں۔ جی، تلا، تلو، ہوں، تلوتا، تلوتو، تلوتم، تلونا، ہیا تلت، ہاں، آگے، یتلو، یتلونا، تتلو، اتلو، تتلونا، نتلو، ہیا، ہیا تتلو، ایکسلنٹ، تتلو، ہوں، ہیا تتلو میں باجی جو یہ اور جو یتلو اور تتلو ہے ان کے واو پہ مد آئے گا اینڈ پہ؟ نہیں کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف ایک ایسے آئے گا، یہ ایسے ہوگا، تتلو، تتلو، بس بس اتنا ہی، خالی واو آئے گا، ہاں، نہیں مد آ رہا ہے، مت یعنی یہ نہیں ہے نا، یہ ساکن، مت تو نہیں ہے، ساکن نہیں ہوتا ہے نا، سوری مد نہیں، وہ ہاں جزم، ساکن آئے گا واو جی، آئی، جزم ساکن آئے آئے گا گا جی۔ جی۔ اچھا بتائیں آگے، اتلو،
آگے اتلو 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 لا تتلو لا تتلو تالن مطلوب تلاوتن. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی تالن ہے. ٹھیک ہے، تالن. اور تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ مستر تلاوت کرنا. تلاوت کرنے کو بھی اور پیچھے آنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچولی جی تلاوت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایسے پڑھا جائے کہ اس کا معنی پیچھے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا، تلا یتلو بھی ہو گیا اس جیسا. اور کون سا ہے؟ انشاءاللہ اگلے کل ایک لیسن میں اسی جیسا ایک اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ منتخب ہیں بلکہ. ٹھیک ہے، اپنے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ ربی زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. یہ آپ کے ہوم ورکس ہیں، ان کو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.